الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک ہے حساب کے دن کا. اس آیت شریفہ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ الدین اس کا معنی بدلہ بھی ہے، الدین اس کا معنی اعمال کے بدلے کا دن بھی ہے، الدین اس کا معنی انصاف بھی ہے، عدل و انصاف کا دن. الدین اس کا معنی ہار جیت کا دن بھی ہے. قیامت کے دن میدان محشر میں جب جمع ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. جو ہار جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا، جو جیت جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گا. جو کامیاب ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، جو ناکام ہوگا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. البر لا یبلا والاثم لا ینسا. وہاں جو نیکی کریں گے اس نیکی کا بدلہ پائیں گے. نیکی پرانی نہیں ہو جائے گی اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا. ذرے ذرے کا حساب ہوگا. تو الدین کا معنی حساب بھی ہے، حساب کا دن. یہاں جو کر رہے ہیں وہاں حساب دینا پڑے گا. یہ کبھی نہ سوچیں ہم جو مرضی کر رہے ہیں مر جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. جو مر گیا کھپ گیا مٹی مٹی ہو گیا ختم ہو گیا. ہرگز ایسا نہیں. مرنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے بزرگ متقی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں دہلی میں رہتا تھا وہاں سادات کے گھرانے تھے، سید گھرانے تھے. تو ایک سید گھرانے میں ایک عورت رہتی تھی باندی، بوڑھی تھی، ان پڑھ تھی، کبھی نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. اور لوگ اس کا خیال کرتے تھے. بوڑھی ہو گئی تھی، اس کی خدمت بھی کرتے تھے.
اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس باندھی عورت کا آخری وقت آ گیا۔ اب وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی ہے، چیخ رہی ہے، کہہ رہی ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چچا کو بلوایا گیا، تو جب میرے چچا آئے سنا تو انہوں نے فرمایا یہ تو کہہ رہی ہے لا تحزنی لا تخافی لا تحزنی لا تخافی، غم نہ کر، خوف نہ کر، غم نہ کر، خوف نہ کر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چچا نے پوچھا اس عورت سے پوچھو یہ تو خود کہہ رہی ہے یا کیا ہے؟ تو جو عورت سے پوچھا گیا اس عورت نے کہا میرے سامنے کوئی آئے ہوئے ہیں وہ مجھے کہہ رہے یہی لا تخافی لا تحزنی لا تخافی لا تحزنی، خوف نہ کر، غم نہ کر، خوف نہ کر، غم نہ کر۔ تو پوچھا گیا اس عورت سے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ آواز کیوں مل رہی ہے تجھے؟ جب پوچھا گیا تھوڑی دیر عورت نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد پھر بتایا کہ یہ مجھے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری ایک نیکی ہے وہ نیکی تیرے کام آ گئی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ لا تخافی لا تحزنی لا تخافی لا تحزنی، خوف نہ کر، ڈر نہ، غم نہ کر۔ وہ نیکی کیا تھی؟ انہوں نے کہا، آواز دینے والوں نے کہا کہ ایک دن تو دکان پہ گئی، گھی خریدا، اور جب گھی لے کر گھر میں آئی اس کو جب تو نے گرم کیا تو اس گھی میں سے 1 روپیہ نکلا۔ ایک دفعہ تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ روپیہ کسی کو پتہ نہیں ہے، میں چھپا لیتی ہوں۔ بعد میں دل میں یہ خیال آیا چھپا تو لوں گی، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تیرے دل میں یہ ڈر آیا، یہ خوف آیا، تو نے وہی روپیہ اٹھایا اور واپس جا کر دکاندار کو دے دیا۔ یہ تیری نیکی اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اب آواز آ رہی ہے لا تحزنی لا تخافی لا تحزنی لا تخافی، غم نہ کر، خوف نہ کر، غم نہ کر، خوف نہ کر۔ اس وقت 1 روپے کی بھی بڑی قدر ہوتی تھی۔ ہم تو روپیہ سوچیں گے آج کے دور سے بھی روپے کی کیا حیثیت ہے، بہت پہلے عرصے کی بات ہے، اس دور میں کتنے روپے کی اہمیت تھی۔ ہمارے بڑے تو کہتے ہیں، ہم بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے ہم کہیں میلے پہ یا کہیں جانا ہوتا 1 پیسہ لے جاتے، کھا پی کے سامان لے کے اس میں سے بھی کچھ بچا کے لے آتے۔ تو 1 روپیہ کتنی بھاری قیمت ہوگی اس وقت، تو وہ چھپا سکتی تھی، رکھ سکتی تھی، لیکن دل میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو آج تو روپیہ چھپا لوں، کل قیامت والے دن یہی روپیہ میری جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آج روپیہ نہیں، آج ہزاروں دبا رہے ہیں ہم، لاکھوں دبا رہے ہیں ہم، ہزاروں روپے لوگوں کے کھا جاتے ہیں، پھر ببر شیر بھی بن جاتے ہیں جب تو لے لے گا نا میں دیکھ لوں گا۔ نہ دو یہاں، مرنے کے بعد دینا پڑے گا، مرنے کے بعد دینا پڑے گا، وہاں کوئی ببر شیر نہیں بنے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں ہم بہت دھوکے میں جا رہے ہیں، بہت دھوکے میں جا رہے ہیں۔ آج لوگوں کا پیسہ ہمیں میٹھا لگتا ہے،
اور پیسے کو دے کر ہم اتنے ہوش آواز اڑا بیٹھتے ہیں، 4 دن کے مزے کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ کیا قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ آمنہ کے لال کے فرمان پہ یقین نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں کہہ رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ؟ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کیا یہ قرآن نہیں کہہ رہا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا؟ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر لگئی ہوگی تو اس کو سینگ دے کر اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ جانوروں کو بدلہ دلایا جا رہا ہے، انسان کا حق مارے گا، اس سے بدلہ نہیں دلوایا جائے گا۔ آج حق میٹھا لگتا ہے، یاد رکھو مرنے سے پہلے موقع ہے۔ اپنی فکر کر لیں، اپنے معاملات درست کر لیں، حساب کا دن آنے والا ہے، دور نہیں ہے، حساب کا دن آنے والا ہے۔ جس کا قرضہ دینا ہے ہاتھ باندھ کے قرضہ دے دو، جس کا ناجائز طریقے سے دبایا ہوا ہے ہاتھ باندھ کر معافی بھی مانگ لو، اس کو واپس کر دو۔ جس اولاد کی خاطر ہم جمع کر رہے ہیں، جس اولاد کی محبت میں ہم نے معاملات بگاڑ رکھے ہیں، یہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ نبی کی حدیث کا مفہوم ہے وہاں اولاد بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، بیوی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ وہ ایسا حساب والا دن آنے والا ہے جس میں میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں اپنے کیے ہوئے کہ وہاں بھگتوں گا، آپ اپنے کیے ہوئے کہ وہاں بھگتیں گے۔ لیکن ہماری جرأت نہیں ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہماری ہمت نہیں ہے ہم اللہ کے سامنے حساب دے سکیں۔ آج پیسے ہیں ہمارے پاس، آج پیسوں سے اپنے معاملات درست کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد وہاں پیسے نہیں ہوں گے، پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، نمازیں دینی پڑیں گی، روزے دینے پڑیں گے۔ کتنے دھوکے میں جا رہے ہیں۔ مفہوم ہے جو کسی کا 1 پیسہ دبے گا، 1 پیسہ یا 1 روپیہ، فرمایا 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ 1 پیسہ، مفہوم ہے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ اللہ معاف فرمائے، آج تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور مومن بھی بنے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو یوں بھی نہیں سمجھتے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے۔ اب اگر کوئی کہہ بھی دے یہ کمی ہے تو غصہ بھی لگ جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کھا کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی احساس دلوا دے تو پھر ببر شیر کو غصہ بھی لگ جاتا ہے، تو نے یہ کیوں کہا، میری توہین ہو گئی ہے۔ غیرت ہے تو دوسرے کا حق ادا کر دے۔ مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک، اور وہ ایسا مالک ہے وہ کسی سے ڈرنے والا بھی نہیں ہے، جھکنے والا بھی نہیں ہے، بکنے والا بھی نہیں ہے، اور اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کرے گا، جو بھی کرے گا وہ انصاف کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی، وہاں کوئی تعلق بھی نہیں چلے گا۔ چلو جی اتنے یہ لے لو تو ہمارا کام چھپا دو، ہمارا نام اعمال واضح نہ کرو، ہمیں بس ایسے ہی معاف کر دو، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کسی حق والے کا حق پورا نہیں ہوگا معافی کا اعلان نہیں ہوگا۔ آج ایک تو میں براہ راست قرضہ دینا ہے، میں وہ دینا کوشش کروں وہ قرضہ اتار دوں، ایک ہے میں نے نہیں دینا، میں کسی کی ضمانت اٹھا لی ہے۔ اب جب ضمانت اٹھا لی، اگلے نے تو میرے اوپر اعتماد کیا ہے، اگلا دے یا نہ دے میں اپنی ضمانت پہ مجھے دینا پڑے گا، میں ضامن ہوں، مجھے دینا پڑے گا۔ ایک ساتھی تھا، یہی پنڈ کیا ہے، وہ
میں نے اس کی تھوڑی ضمانت اٹھا لی، میں کہا اچھا ساتھی ہے چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ وقت آیا تو بار بار کہتے رہے بھی وہ میرے پاس آتے ہیں ان کو دے دو دے دو دے دو، اس نے نہیں دیا۔ میں ضامن تھا، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بار بار میرے پاس آتی ہے۔ جب انہوں نے نہیں دیے پیسے میں نے اپنی جیب سے ان کو دے دیے، کیونکہ میں ضامن ہوں۔ ہم تو اپنی قبر کو صاف کریں، ہم تو اپنے آخرت کے سفر کو صاف کریں۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم آخرت کی گھاٹی بہت مشکل ہے۔ کیا وجہ تھی کہ جب قبر کو دیکھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں شروع ہو جاتی تھی، چہرے پہ نشان بن گئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زروں قطار ہوتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رب کے سلام آ رہے ہیں، جن کے بارے میں خود رب فرما رہے ہیں محبوب پوچھو ابو بکر سے میرے سے راضی ہے، وہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کاش میں گھاس کا دانہ ہوتا مجھے جانور کھا جاتے، کاش میں پرندہ ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر وہ ہے جس کا حق خود رب ادا کرے گا۔ وہ اتنا ڈر رہے ہیں، اتنا خوف، اتنا ڈر، اور میں و آپ رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، کوئی ڈر بھی کوئی نہیں۔ تو مالک یوم الدین، حساب کے دن کا مالک، میرا بھائی وہ دن آنے والا ہے، پتہ نہیں کب ہماری یہ دھوکے والی آنکھیں بند ہو جائیں، قبر کے مہمان بن جائیں۔ میں بار بار التجا کر رہا ہوں، ہر جگہ یہی صدا لگا رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں، اللہ کے لیے مرنے سے پہلے اپنے معاملات درست کر لیں، مرنے سے پہلے اپنے سارے معاملے صحیح کر لیں، کیا پتہ کب روح نکل جائے، ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔